آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں ایک چھوٹی سی مسجد کے بارے میں۔ اس سے قبل آپ سے التماس ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ ٹک ٹاک فیس بک پر دیکھ سن رہے ہیں تو فالو اور لائک لازمی کریں۔ شہر لاہور کے شاہ عالم چوک میں واقع 3 مرلہ کی ایک چھوٹی سی مسجد شب بھر۔ اور اس مسجد کو شب بھر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے اس مسجد کو ایک رات میں تعمیر کیا۔ یقیناً انسانی دماغ اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے 1917 کی بات ہے، جب اس علاقے شاہ عالم سے ایک مسلمان مسافر کا گزر ہوا۔ اس نے اسی مقام پر اپنی نماز ادا کی، کیونکہ اس علاقے شاہ عالم میں اس وقت ہندوؤں کی اکثریت پائی جاتی تھی، تو ہندوؤں نے اس بات پر مسلمانوں سے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے چونکہ ہماری یہاں اکثریت ہے لہٰذا یہ جگہ ہماری ہے، یہاں مندر تعمیر ہوگا۔ اور مسلمان یہ کلیم کرتے تھے یہاں مسلمان نے نماز ادا کی ہے اس لیے یہاں پر مسجد بنائی جائے گی۔ اور بات اتنی طول پکڑ گئی، یعنی اتنی بڑھ گئی کہ عدالت تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کی جانب سے اس کیس کی پیروی جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور انگریز جج نے دونوں طرفین کے موقف سے فیصلہ کیا کہ میں کل آ کر اس جگہ کو خود وزٹ کروں گا، پھر موقع محل دیکھ کر جو ضروری ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں سے کہا چونکہ اب اس وقت یہ قانون ہے کہ کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، خواہ کسی کی مسجد ہو خواہ کسی کا مندر ہو، جو کچھ بھی ہوگا کسی بھی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اگر رات بھر میں مسلمان یہاں مسجد تعمیر کر دیں تو صبح فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو جائے گا، ورنہ جج مجھے متعصب لگ رہا ہے، یقیناً وہ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ بتائے گا۔ اب بات چونکہ مسلمانوں کی حمیت اور غیرت پر آ گئی، چنانچہ تمام مسلمانوں نے مشہور نامی گرامی گاما پہلوان کی قیادت میں یہاں مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب اسباب تو بہت تھوڑے تھے لیکن ایمان بہت کامل تھا۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، اور کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ چنانچہ اعلان کروا دیا گیا۔ قرب و جوہرات کے تمام لوگوں نے ان کے پاس جو کچھ تھا مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ تمام لوگ رضاکارانہ طور پر مستری، مزدور، ترخان، لوہار، جس کے پاس الغرض جو کچھ تھا اس نے مسجد کے لیے پیش کر دیا۔ یہاں تک کہ خواتین نے اپنا سونا چاندی جو کچھ بھی زیورات میں تھا وہ بھی وقف کر دیا، اور ساری رات بچے اور خواتین مسجد کی تعمیر کے لیے سروں پر پانی بھر کر لاتے رہے، اور یوں مسلمانوں نے پوری رات محنت کر کے نماز فجر تک یہاں مسجد تعمیر کر دی۔ قربان جاؤں، یہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے ایمان کا معیار، اور وہ بھی دن تھے، یہی مایا رانائی تھا
نازش موسم و گل لالو سرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سدائی تھا۔ اگلے روز پھر جب جج آیا، اس نے آ کر اس جگہ کا وزٹ کیا تو مسلمان صفیں بچھائے اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ اسے بامر مجبوری فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دینا پڑا، اور اس روز اس مسجد کا نام شب بر مسجد رکھا گیا، کیونکہ اسے رات کی تاریکی میں تعمیر کر لیا گیا تھا۔ 3 روز بعد جب علامہ اقبال کو خبر ہوئی تو آپ نے اس مسجد کا وزٹ کیا اور یہیں پہ کھڑے ہو کر اپنا تاریخی شعر لکھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ یعنی یہ تصویر کا دوسرا پہلو تھا۔ اقبال نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر مسلمان چاہے تو شب بھر میں مسجد بنا سکتے ہیں، تو اپنے من کو، اپنے دل کو ایمان سے منور بھی کر سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارا معیار بہت بلند تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو وہی ایمان والی، وہی وقار دوبارہ عطا کر دے۔ السلام علیکم۔